بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 جنوری ہے اور دن ہے جمعے کا۔ آج اسلام آباد کورٹ میں بہت اہم سماعت تھی۔ فرد جرم عائد کی جانی تھی توہین عدالت کے ملزمان پر، امیر شکیل الرحمان صاحب پر، انصار عباسی صاحب پر، عامر غوری صاحب پر اور رانا محمد شمیم صاحب پر۔ فرد جرم تو عائد نہیں ہو سکی، لیکن میں آپ کو پوری آج کی سماعت کا حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیسے آج ایک اور رسوائی اور پسپائی کا دن تھا جنگ گروپ کے لیے۔ اس میں آج ڈی عمر صاحبہ کو کیوں جو ہے وہ ان کی سرزنش ہوئی، اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کروں گا۔ باقی الگ ایک ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے لیے آج جو 4-5 حیران کن چیزیں ہوئیں عدالت میں وہ کون سی تھیں۔ کیس یہ 73 منٹ کی تقریباً سماعت تھی۔ جو کیس کے شروع میں جب ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی تو عطر اللہ صاحب نے کہا کہ انصار عباسی صاحب کہاں پر ہیں۔ ان کو وہ سامنے آئے روسٹر پر، انصار عباسی صاحب کو کہا عطر اللہ صاحب نے کہ آپ نے کہا ہے کہ میں نے کوئی کلیریکل غلطی کی ہے، آپ نے ایک درخواست دائر کی ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ میں نے کوئی کلیریکل غلطی کی ہے جو میں نے تحریری آرڈر لکھا ہے 28 دسمبر کا۔ اچھا، یہاں پر میں اس چیز کو نہیں دہراؤں گا کہ انصار عباسی صاحب نے کیا کہا ہے، وہ اسی ویڈیو کے کمنٹس میں پلے لسٹ موجود ہے، اس میں تمام ویڈیوز، تمام پروسیڈنگز کی جب سے یہ کیس شروع ہوا ہے، کب کیا ہوا، کس سماعت پر کیا ہوا، درخواستوں میں کیا ہوا، وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عطر اللہ صاحب نے کہا کہ ان پروسیڈنگ سے میں بھی ایجوکیٹ ہو رہا ہوں۔ انصار عباسی صاحب نے کہا کہ میں نے اور عامر غوری نے کہا تھا، آپ نے لکھا ہے کہ میں نے اور عامر غوری نے کہا ہے کہ حقائق سے برعکس بھی اگر بیان الفی ہوگا تو ہم عوامی مفاد میں شائع کر دیں گے کیونکہ ہمارا کام میسنجر کا ہے، میں نے ایسا نہیں کہا۔ عطر اللہ صاحب نے کہا کہ اگر آپ غور سے دیکھا ہو تو میں نے اس سے پہلے بھی کچھ لکھا ہے آپ کے موقف کے بارے میں۔ آپ نے درخواست میں خود لکھا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بیان الفی میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ آخری سماعت پر بھی آپ سے سوال پوچھا گیا تھا، شاید آپ کو سب جوڈیس رول کا نہیں پتا کہ جو زیر التوا کیسز ہوتے ہیں ان کے رول کا آپ کو نہیں پتا۔ اس بینچ سے زیادہ کسی کو فریڈم آف ایکسپریشن کا خیال نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اس عدالت کے لیے درخواست گزاروں کے حقوق بھی بہت ہی زیادہ اہم ہیں۔ یہاں پر درخواست گزاروں کا حق متاثر ہو رہا ہے۔ اگر آپ کا موقف تسلیم کر لیا جائے تو یہ لائسنس دینے کے مترادف ہوگا کہ اس طرح کا جھوٹا ڈاکومنٹ کوئی دے گا، صرف نام اس میں کوئی پرومیننٹ ہوگا، تو یہ آپ کی ذمہ داری، پھر آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، چاہے وہ جھوٹا بھی ہو سچا بھی ہو، آپ شائع کر دیں گے۔ تو آپ کا تو موقف یہ ہے کہ یعنی یہ تو لائسنس دینے کے مترادف ہے، کل کوئی بھی جھوٹا بیان الفی دے گا، کوئی بھی اخبار چھاپ دے گا کہ کیونکہ آپ نے خود اجازت دی ہوئی ہے عدالت نے۔ عطر اللہ صاحب نے کہا کہ یہ جو ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے کہ جو بھی اس عدالت کے بارے میں کہ کمپرومائزڈ ہے، یہ درخواست گزاروں کو جو اس عدالت میں آتے ہیں لوگ یا جو آنا چاہتے ہیں ان کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ بیانیہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ ثاقب نثار نے ایک جج کو کال کی ایک مخصوص کیس کے لیے، ان میں سے کوئی ایک بھی بینچ میں نہیں تھا، یعنی نہ ثاقب نثار صاحب ظاہر ہے اس بینچ کا حصہ تھے، نہ عامر فاروق صاحب اس بینچ کا حصہ تھے، بینچ میں کوئی اور تھا۔ کون تھا؟ محسن اختر کیانی صاحب تھے، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب تھے، اور انہوں نے عطر اللہ صاحب نے کہا میں خود تھا۔ اس بیانیے کے مطابق تو ہم تینوں کو انفلوئنس کیا جا سکتا ہے، ہم پر یعنی اثر انداز ہوا جا سکتا ہے، دباؤ ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ پیغام دیا گیا، آپ کی خبر کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا عوام کو، لوگوں کو، درخواست گزاروں کو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر بھروسہ مت کرو، یہ عدالت کمپرومائزڈ ہے، اس پر اثر انداز ہوا جا سکتا ہے۔ جن کا اس بیان الفی میں نام تھا ان کی 2 روز بعد زیر التوا اپیلوں کی سماعت تھی، یعنی مریم نواز اور نواز شریف کی۔ وہ انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ میری یہ نیت نہیں تھی۔ عطر اللہ صاحب نے کہا کہ بات نیت کی نہیں ہے، بدقسمتی سے ہر بار مجھے برطانیہ کی مثال جو ہے وہ دینی پڑتی ہے۔ وہاں پر ایک خبر شائع ہوئی اور وہ سب جوڈیشل رول جو ہے وہ اس کو اپلائی نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ وہاں پر ذمہ داری عائد کرنے کا اصول سخت ذمہ داری عائد کرنے کا اصول جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے، اس میں نیت جو ہے پھر وہ غیر متعلقہ ہو جاتی ہے، ارریلیونٹ ہو جاتی ہے۔ عطر اللہ صاحب نے کہا کہ ان ساری پروسیڈنگز میں بہت کوشش کی گئی، یعنی یہ جو جب سے یہ نوٹس لیا ہے اس میں بہت کوشش کی گئی کہ آپ کو احساس ہو جائے، آپ کی انٹینٹ کے اوپر شک نہیں ہے، آپ کی انٹیگریٹی کے اوپر شک نہیں ہے، آپ کی انٹیگریٹی کے اوپر شک نہیں ہے، لیکن آپ کو احساس نہیں ہو رہا، اور ہم آپ کو احساس دلانا چاہتے تھے کہ آپ کو احساس ہو جائے کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے۔ پوچھا گیا کہ امیر شکیل الرحمان صاحب کیوں نہیں آئے، تو پہلے بتایا گیا کہ ان کو کووڈ ہو گیا ہے یا وہ صحیح کمیونیکیٹ نہیں کر سکے، لیکن پہلے انہوں نے یہی کہا کہ ان کو امیر شکیل الرحمان صاحب کو کووڈ ہو گیا ہے۔ آخر میں جا کے انہوں نے تصدیق کی کہ میڈیا پہ غلط چل رہا ہے۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ جو امیر شکیل الرحمان صاحب ہیں ان کی فیملی میں ان کی کیونکہ بیٹی کی ابھی شادی تھی تو اس کی وجہ سے ان کے 3 فیملی ممبرس کو کووڈ ہو گیا، تو انہوں نے خود کو کوارنٹین کر لیا ہے۔ اس کے بعد عطر اللہ صاحب نے کہا کہ میرے بارے میں کوئی کچھ بھی کہہ دے مجھے فرق نہیں پڑتا، میں نے انصاف کرنے کا حلف اٹھا رکھا ہے، مجھے کوئی چیز انفلوئنس نہیں کر سکتی، مجھ پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا۔ لیکن یہ جو پریجوڈس جو ہے وہ رول ہے، آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ آپ اپنے اخبار میں کیا چیز چھاپ رہے ہیں۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ
سب جوڈیس رول جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور یہ لوگوں کے لیے، درخواست گزاروں کے لیے اہم ہے. آپ کا موقف مان لیں تو یہ لائسنس ہے کہ بغیر کسی عدالت میں جمع کرایا گیا کوئی بھی ڈاکومنٹ، اور ڈاکومنٹ بھی ایسا جس کے بارے میں آپ خود اعتراف کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس میں جو کچھ کہا گیا وہ بالکل غلط ہو، تو آپ کہتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے اس کو کہ ہم اس کو ویریفائی کرتے. کم از کم آپ اس کو ویریفائی تو کرتے، تصدیق نہ بھی کرتے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ تصدیق کیے بغیر آپ نے چھاپ دیا، آپ تو تحقیقاتی صحافی ہیں. اس کے بعد اطہر اللہ صاحب نے کہا کہ جن دو کے نام آپ نے لکھے ہیں مجھے بتائیں کہ ان کے خلاف اس عدالت سے آج تک کون سا فیصلہ آیا ہے. یہ اطہر اللہ صاحب تیسری چوتھی بار کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز اور نواز شریف کے خلاف اس عدالت سے کون سا فیصلہ ہے. اس عدالت نے ان کو ہمیشہ ریلیف دیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے خلاف ہم باعث تھے. جب ثاقب نثار صاحب نے کال کی تو پھر کیا ہوا اس عدالت میں؟ کوئی ایک ایسا فیصلہ بتا دیں جس سے شبہ ہو کہ یہ عدالت کمپرومائز تھی. انہوں نے انصار عباسی صاحب نے کہا کہ انصار عباسی صاحب پھر کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے. پھر اطہر اللہ صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے انکوائری کرانی ہے تو ضرور کرائیں، لیکن انکوائری ان کی نہیں ہوگی جن کا اس بین الفی میں نام لکھا ہوا ہے، یعنی ثاقب نثار صاحب یا عامر فاروق صاحب. انکوائری ان کی ہوگی جو بینچ میں بیٹھے تھے، جنہوں نے اپنے حلف کے مطابق فیصلے کیے ہیں. یہ تاثر بنانے کی کوشش کی گئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز انفلوئنس ہو سکتے ہیں. سب جوڈیس رول ہے. 2 دن بعد ان کی اپیلیں تھیں، اپیلیں فائل ہوئیں اور اس بیانی الفی میں جو بیانیہ بنایا گیا ہے، جو جس جج کے بارے میں کہا گیا وہ جج تو تھے ہی نہیں، اور پھر اس کا مطلب ہے جو جج اس بینچ میں بیٹھے تھے ان کے بارے میں، اور وہ تو میں بیٹھا ہوا تھا اس بینچ میں. انصار عباسی صاحب نے کہا کہ اس بین الفی میں جو کچھ ہے اس کا جواب تو رانا شمیم دیں گے. اطہر من اللہ صاحب نے کہا چھاپا تو آپ نے. انصار عباسی صاحب نے کہا ہم نے نام نہیں چھاپا، ہم نے تو احتیاط کیا ہے. اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے وہ غلط بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے نام جو ہے وہ نہیں چھاپا. یہ نام چھاپنا یہ نہ چھاپنا ایشو نہیں ہے. ایک لے مین جو ہے وہ یہ بین الفی پڑھ کے یہی کہے گا کہ بینچ میں بیٹھے ہوئے ججز انفلوئنس ہو گئے. وہ کہتے ہیں انصار عباسی صاحب کہ ہم نے دعویٰ چھاپا، ہم نے لکھا ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے بھی یہ اس کی تردید کیا، ہم نے ان کا بھی موقف چھاپا ہے. اطہر اللہ صاحب نے کہا کہ وہ ارریلیونٹ ہیں، وہ غیر متعلقہ ہیں. اس عدالت پر لوگوں کا اعتماد کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ 2 دن بعد ان کی اپیلیں تھیں. تو اس کے بعد انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن تھی، یعنی یہ ماضی کا حصہ تھا یہ سارا کچھ، تو مجھے تو نہیں یہ تھا کہ یہ جو ہے وہ کوئی کیس پہ اثر انداز ہوگا. اطہر اللہ صاحب نے کہا کہ آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ رانا شمیم کا بیان الفی بالکل جھوٹا ہو سکتا ہے. تو انصار عباسی صاحب نے کہا کہ ہمیں فیکٹ سے نہیں پتا کہ حقائق کیا ہیں. اطہر اللہ صاحب نے کہا کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ حقائق چیک کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، چاہے وہ جھوٹا بھی ہے تو آپ بدنیتی پر مبنی بھی ہے، لیکن ہم اس کو چھاپیں گے چاہے اس کا تعلق کسی زیر التوا معاملے سے ہی کیوں نہ ہو. وہ کہتے ہیں انصار عباسی صاحب کہ ایک تو یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ وہ جھوٹا ہے تو ہم پھر بھی چھاپ دیں گے. دوسرا یہ کہ میرے لیے وہ زیر التوا کیسز سے متعلقہ نہیں تھا. اطہر اللہ صاحب نے کہا کہ آپ کا بہت احترام ہے، نہ سمجھی میں بھی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کسی کو اس کا احساس ہی نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے. آپ کے موقع میں بہت تضادات ہیں. یہ بہت ہائی پروفائل پروسیڈنگز تھیں. اتنا بڑا اخبار کسی کیس کو ممکنہ طور پر آپ کو پتہ ہو کہ کسی کیس کو متاثر کرنا ہے تو کیا آپ اس کو متاثر کرنے کے لیے اس طرح کے بین الفی چھاپیں گے؟ یا تو یہ بتا دیں کہ یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ، اور نہ ہی کہ آپ کو چیزوں کا پتہ نہیں تھا اور آپ نے نہ ہی معلوم کرنے کی کوشش کی. اطہر اللہ صاحب نے کہا کہ آپ نے کل باہر کے ایک ادارے کا موقف چھاپا ہے. یہ جو پچھلے 8-10 دن سے میں نے آپ کو بتایا تھا باہر کے ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں، فریڈم آف پریس کے سو کالڈ ادارے، ان کے بیانات یہ چھاپ رہے ہیں اطہر اللہ صاحب کے خلاف. اس پر اطہر اللہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے کل باہر کے ایک ادارے کا موقف چھاپا، وہ بھی آپ نے زیر التوا کیسز کے جو اصول ہیں ان کی خلاف ورزی کی ہے. آپ نے عدالت کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی. بدقسمتی سے اس وجہ سے کسی نے جو ہے وہ اس چیز پہ کسی نے توجہ نہیں دی کہ کیس عدالت میں ہے، اور کوئی اس پہ توجہ نہیں دیتا کہ کیس عدالت میں ہوتا ہے اور ٹرائل جو ہے وہ میڈیا میں چل رہا ہوتا ہے. اس کے بعد انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا. آپ ہمارا صحافتی جو ہمارا کریئر ہے، ہمارا ماضی ہے ہمارے گروپ کا، وہ دیکھ لیں. ہم نے تو جوڈیشل موومنٹ کے دوران بڑی بڑی سٹوریز چھاپی تھیں. میرے اوپر کبھی ایسا الزام نہیں لگا. اطہر اللہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ آپ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن چلیں فرد جرم عائد کرتے ہیں پھر آگے چلیں گے. تو فوراً وہ منتیں ترلیں شروع ہو گئیں. وہ سارے جو ناصر زیدی صاحب سارے، اور انصار عباسی صاحب نے کہہ دیا کہ جی میرے خیال میں فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی. تو اطہر اللہ صاحب نے کہا کہ ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں.
اور پھر ناصر زیدی صاحب نے کہا کہ ہم اس عدالت اور اس کے تمام ججز کا دل سے احترام کرتے ہیں اور اس سیاہی کے دور میں آپ امید کی کرن ہیں، چاروں طرف اندھیرا ہے، ہمیشہ ہمیں آپ کی عدالت سے انصاف ملا ہے۔ انصار عباسی صاحب نے کہا کہ جی میری بھی یہی رائے ہے، میرے بھی یہی جذبات ہیں۔ ناصر زیدی صاحب نے کہا کہ جانے میں غلطی ہو سکتی ہے، آپ اس کا درمیانی راستہ نکالیں۔ عطا اللہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے کل بھی ایک باہر کے ادارے کا بیان چھاپا ہے اور اس ادارے نے کہا ہے کہ ہم نے عدالت کو ای میل بھی کر دی ہے۔ یہ عجیب جوڈیشل پروسیس شروع ہو گیا ہے کہ باہر کا ایک ادارہ کہہ رہا ہے کہ جی بیان بھی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اسلام آباد کورٹ کو اس معاملے میں ای میل بھی کر دی ہے۔ انہوں نے عطا اللہ صاحب نے پوچھا کہ جو بیانات اس وقت دے رہے ہیں باہر کے ادارے این جی اوز، کیا آپ نے ان کو اسلام آباد کورٹ کا آخری آرڈر بھیجا تھا؟ انہوں نے پڑھا ہے آخری آرڈر کہ اصل میں مسئلہ ہے کیا؟ عالمی اور آپ عالمی اداروں کے ذریعے اس عدالت کو دنیا بھر میں متنازع کر رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے انصار عباسی صاحب نے کہا جی مجھ سے انہوں نے اٹارنی جنرل کا نمبر مانگا اور میری ان سے بات ہوئی۔ ناصر زیدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں اگنورنس کی ہیں۔ عطا اللہ صاحب نے کہا کہ اس ملک کے لیے، اس ملک میں رہنے والوں کی تصدیق ہوگی کہ اگر میں باہر کے کسی بندے کو عدالتی معاون بنا دوں تو کیا جسٹیفائڈ ہے ان سے پھر اس کو عدالتی معاون بنا کے اور ساری چیزیں بتا کے اور اس سے پوچھوں کہ اب آپ بتائیں کیا یہ جسٹیفائڈ ہے جو بیان حلفی انہوں نے چھاپا ہے؟ انصار عباسی صاحب نے کہا کہ ہمیں آپ پر بہت اعتماد ہے، اسی لیے تو ہم نے وکیل بھی نہیں کیا۔ عطا اللہ صاحب نے کہا کہ آپ کے موقف میں ایک اور تضاد ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ آفس پبلک آفس ہولڈر رہے ہیں یہ جو ہیں جو رانا شمیم، تو اس لیے وہ کریڈیبل ہیں اور آپ نے پریزیوم کیا ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں تو آپ نے چھاپ دیا۔ تو عامر غوری صاحب کہتے ہیں کہ روزانہ پرائم منسٹر اور ان کے وزراء بھی کئی بیانات دیتے ہیں، ہم تو ان کو بھی چھاپ دیتے ہیں۔ انصار عباسی صاحب نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ جھوٹ ہے تو میں لکھتا کہ یہ جھوٹ ہے۔ عطا اللہ صاحب نے کہا کہ اب آپ کی بات میں پھر تضاد ہے، جب آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے تو پھر آپ نے چھاپا کیوں ہے؟ پہلے یہ بھی بتا دیں کہ بیان حلفی کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ انصار عباسی صاحب نے کہا کہ ہم نے افتخار چودھری صاحب کے متعلق جو بیان حلفی آئے تھے وہ بھی چھاپے تھے۔ عطا اللہ صاحب نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے وہ کن پروسیڈنگز میں آئے تھے؟ پھر اس کے بعد لطیف آفریدی صاحب آئے، انہوں نے کہا دنیا گلوبل ولیج ہے، تبصرے ہوتے رہتے ہیں، ان کو نہیں روکا جا سکتا۔ عطا اللہ صاحب نے کہا کہ کیا وہ جو ادارے ہیں جن کے یہ بیانات چھاپے جا رہے ہیں کیا وہ حقائق جانے بغیر بیانات دیتے رہیں گے؟ اور پھر انہوں نے لطیف آفریدی صاحب نے پچھلی سماعت پر بھی اور اس سماعت پر بھی وہ جو اشارہ کر رہے ہیں جو میں سمجھاؤں، پچھلے بار تو اس نام بھی لیا تھا، وہ فواد چودھری صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کی طرف اشارہ کریں کہ ایک وزیر نے تو ایسے بیان کیا اس کے نوٹرائز ہونے کا معاملہ جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا ہو۔ پھر عطا اللہ صاحب نے کہا کہ کوئی بھی چاہے ان پاپولر ملزم بھی ہو اس کے لیے بھی سب جوڈیس جو رول ہے وہ اپلائی ہوتا ہے۔ لطیف آفریدی صاحب نے کہا کہ مشکل الرحمان جو ہے وہ مشکل الرحمان آئے نہیں ہیں تو آپ یہ کیس ختم کر دیں، بس آبزرویشنز دیں اور ختم کر دیں۔ عطا اللہ صاحب نے کہا کہ اگر یہ موقف مان لیا جائے جو انصار عباسی صاحب کا ہے تو یہ تو پھر کسی بھی اخبار کو لائسنس دینے کے مترادف ہے کہ سچ ہو جھوٹ ہو وہ چھاپ دیں، چاہے جھوٹ بھی ہے تو چھاپ دیں، چاہے کوئی عدالتی کیس پر اثر انداز بھی ہونا چاہتا ہے تو وہ چھاپ دیں، مطلب وہ خود کوئی تحقیقات نہیں کریں گے۔ انصار عباسی صاحب نے کہا کہ میں نے کسی جج کا نام نہیں لکھا تھا، باقی یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے۔ عطا اللہ صاحب نے کہا کہ اگر وہ آپ کو یہ بیان دیتے تو کیا آپ چھاپتے؟ انہوں نے کہا جی میں بالکل نہ چھاپتا۔ انہوں نے کہا پھر تو آپ خود یہ تسلیم کر رہے ہیں تو فرق کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک بیان ہے، تو یہ کسی عدالتی پروسیڈنگ کا حصہ تو نہیں تھا یہ بیان حلفی، یہ تو بیان کی طرح ہے۔ پھر انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ میں لیگل مائنڈ نہیں ہوں۔ عطا اللہ صاحب نے کہا کہ ایک صحافی کے طور پر آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ انصار عباسی صاحب نے کہا کہ آپ نے فریڈم آف ایکسپریشن اور اگر آپ کو نہیں پتا تھا آپ کسی وکیل سے پوچھ لیتے، یہ بھی انصار عباسی صاحب کو کہا عطا اللہ صاحب نے۔ پھر اس کے بعد انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے بہت سے فیصلے دیے ہیں۔ ظفر عباس میڈیا کا بہت بڑا نام ہے، صحافت کا بہت بڑا نام ہے، وہ ڈان کے ایڈیٹر ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ 1.5 ماہ بعد ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ میرے پاس بھی یہ بیان حلفی ہوتا تو میں بھی چھاپ دیتا، حالانکہ ان کا تعلق نہ تو ہمارے ادارے سے ہے نہ ہمارے گروپ سے ہے۔ عطا اللہ صاحب نے کہا کہ شکر ہے انہوں نے نہیں چھاپا ورنہ وہ بھی توہین عدالت کیس کا سامنا کر رہے ہوتے، تو اس پہ کہکا لگا عدالت میں۔ تو اس کے بعد عطا اللہ صاحب نے کہا کہ آپ خود تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہو یہ بیان حلفی۔ انہوں نے کہا جی بالکل میں کہہ رہا ہوں۔ انصار عباسی صاحب نے کہا، عطا اللہ صاحب نے کہا کہ پھر آپ کسی وکیل سے پوچھ لیتے، یہ تو صرف ایک بیان ہے جب تک یہ عدالت کسی عدالت اندر پیش نہ ہو۔ پھر اس کے بعد عطا اللہ صاحب نے کہا کہ درخواست گزاروں کے جو حقوق ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ فریڈم آف ایکسپریشن سے زیادہ اہم ہے۔ اس کے بعد فیصل صدیقی صاحب آئے، انہوں نے اپنا موقف آج تبدیل کر لیا ہے، بڑا ہی افسوسناک ہے یہ صورتحال۔ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے جنگ گروپ نے تمام عدالتی معاملین کو مینیج کر لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے
ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. انصار عباسی صاحب جو ہیں وہ سینئر صحافی ہیں, آپ نے خود یہ لکھا ہے کہ انہوں نے مطلب ان کی انٹینشن نہیں تھی توہین عدالت کی, جلد بازی میں یہ ہو گیا ہے, ان کو احتیاط کرنی چاہیے تھی اور انہوں نے احتیاط نہیں کی, ایک دن لیٹ چھاپ سکتے تھے. لیکن یہ کرمنل کنٹمپٹ نہیں ہے, ان کا مقصد انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا نہیں تھا. باقی رانا شمیم پر فرد جرم لگنا چاہیے, لیکن ان کی حد تک جو ہے وہ نہیں وہ ہونا چاہیے. اور آپ نے کہا کہ درخواست گزاروں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں, لیکن اس میں جن درخواست گزاروں پہ اثر ہو رہا ہے وہ تو نہیں آئے. تو عطا اللہ صاحب نے کہا کہ ہم صرف ان کی بات نہیں کر رہے, ہم تمام درخواست گزاروں کی بات کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ, لیکن یہ بڑا خیر مایوس کن تھا, اس پہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا فیصل صدیقی صاحب نے کہ جلد بازی میں خبر شائع کرنا جو ہے وہ توہین عدالت نہیں ہے. باقی فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ ان کو بالکل ریگریٹ دکھانی چاہیے تھی, اور آپ ایجوکیٹ کر رہے ہیں, ہم سب کی ایجوکیشن ہو رہی ہے, آپ اگلی بار سب احتیاط کریں گے. عطا اللہ صاحب نے کہا کہ عامر غوری کہتے ہیں کہ جھوٹ بھی ہوا تو چھاپیں گے کیونکہ اگر وہ عوامی مفاد میں ہوا. فیصل صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ میں بس صحافیوں پر فرد جرم کی مخالفت کر رہا ہوں, یہ بڑی ایک خطرناک مثال ہوگی. اور فردوس عاشق امان کیس میں بھی پریس کانفرنس کی اس نے فردوس عاشق امان صاحبہ نے, اور اس کے بعد تمام چینلز نے وہ لائیو دکھائی, تو آپ نے چینلز کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی, تو صحافی جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں کنٹرول کر سکتا. عطا اللہ صاحب نے کہا کہ ان کو کوئی ندامت نہیں ہے, کوئی احساس نہیں ہے, کوئی افسوس نہیں ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام آدمی کے حقوق کے اوپر جب ہم فیصلہ دیتے ہیں اس کی وہ کوریج نہیں ہوتی جو ہائی پروفائل کیسز کی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد فیصل صدیقی صاحب نے دوبارہ بڑی تعریفیں کی انصار عباسی صاحب کی. عطا اللہ صاحب نے کہا کہ سیاسی بیانیہ بنایا گیا, اور وہ بھی اس لیے کہ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ ختم کیا جائے, اور بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے. کون سا آرڈر ایسا جاری ہوا ہے اس عدالت سے جس سے کوئی شک بھی پیدا ہوتا ہو کہ اس عدالت کے ججز کسی کے انفلوئنس میں ہیں؟ کیا کوئی ان کے خلاف کوئی فیصلہ آیا ہے؟ دوبارہ پوچھا ہے کہ نواز شریف اور مریم کے خلاف کوئی فیصلہ آیا ہے. اس کے بعد انہوں نے عطا اللہ صاحب نے کہا کہ لوگ عدالتوں میں نہیں آتے جب ان کا اعتماد کم کیا جاتا ہے, تو یہ انصاف تک رسائی کا جو حق ہے اس کی خلاف ورزی ہے. یہ صرف ایک بیانی حلفی نہیں ہے, یہ ایک بیانی کا تسلسل ہے. فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ اس کا دو طرح سے اس کو روکا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ توہین عدالت کرنے والے کے خلاف کارروائی کی جائے, یعنی رانا شمیم کے خلاف. دوسرا یہ ہے کہ سیکشن 18 کے سب کلاس 2 کے تحت آپ فیصلہ لکھتے ہیں, اس میں آبزرویشنز دے دیں کہ اور سب جوڈیس رول کے حوالے سے ایجوکیٹ کر دیں, اور معاملہ جو ہے وہ یہیں پر ختم کر دیں. اس کے بعد ریما عمر صاحبہ آ گئی, اور ریما عمر صاحبہ نے آ کے ایک تو کہا کہ جی ان کو بھی دیکھیں, ان کے بھی کوئی حقوق ہیں جو اس ٹائم کنٹمپٹ کو فیس کر رہے ہیں, ان کو تو میڈیا پہ جو ہے وہ کنوکٹ کر دیا گیا ہے, سزا سنا دی گئی ہے. باقی فریڈم آف انفارمیشن کی انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا انہوں نے جو یہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا, دونوں سائڈوں کے انہوں نے موقف لیا, انہوں نے نام نہیں چھاپا سوشل میڈیا نے. اس کے بعد وہ بیان الفی لگا دیا, اس میں نام تھا, ان کی کوئی بدنیتی نہیں تھی. اس پر عطا اللہ صاحب نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ اگر جمن خان کا کیس ہو, کوئی بھی نام یعنی ویسے کہا انہوں نے کہ جمن خان کا کیس ہو اور اس کے مخالفین کے پاس وسائل ہوں, اور وہ ایک پبلک آفس ہولڈر سے بیان الفی لکھوا کر فرانس سے نوٹرائز کرا کے اور چھاپ دیں کسی بھی اخباری رپورٹر کے ذریعے, کہ کیونکہ وہ پبلک آفس ہولڈر ہے تو یہ کریڈیبل ہوگا, یہ بالکل ٹھیک ہوگا, تو باقی اس کے کنٹینٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ تو بہت ایک سنجیدہ معاملہ ہے, اس کے تو بڑے جو ہے وہ خطرناک جو ہے وہ نتائج ہوں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یو کے میں ایک سب جوڈیس میٹر کی انہوں نے مثال دی کہ وہاں پہ اس طرح سے رپورٹ کیا گیا, فیکٹس ٹھیک تھے, لیکن اس کے باوجود ان کو کنوکٹ کیا گیا بڑے اخبار کے رپورٹر, ایڈیٹر اور چیف ایڈیٹر کو. ریما عمر صاحبہ نے کہا کہ میں جو ہے وہ اپنے آرگومنٹس مکمل کرنا چاہتی ہوں. تو عطا اللہ صاحب نے کہا کہ آپ کی سبمیشن ہوں گی, آرگومنٹس نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ عدالتی معاون ہیں, آپ ان کی وکیل نہیں ہیں. یعنی ان کو یاد دلانا پڑا کہ آپ عدالتی معاون ہیں, 2 بار یاد دلانا پڑا کہ آپ عدالتی معاون ہیں, آپ میر شکیل الرحمان کی وکیل نہیں ہیں. اس کے بعد عطا اللہ صاحب نے کہا کہ اچھا, انہوں نے کہا کہ وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ اگر کوئی الزام غلط ہوگا تو لوگ خود اس کو قبول نہیں کریں گے اگر کوئی غلط چیز چھپ جائے گی تو, اور ان کا توہین عدالت کا کوئی ارادہ نہیں تھا, اور آپ اپنے فیصلے میں لکھ چکے ہیں کہ توہین عدالت کا ارادہ ہونا ضروری ہے. اور باقی وہ کہتے ہیں ملزمان کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں. باقی وہ کہتی ہیں کہ یو کے میں تو جیوری ٹرائل ہوتا ہے. عطا اللہ صاحب نے کہا کہ پاکستان میں اگر میڈیا کا معیار وہی ہو, ذمہ داری کا احساس وہی ہو, اکاؤنٹیبلٹی, ان کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی وہی ہو جو وہاں پر ہوتا ہے, تو پھر تو آپ یو کے کی یہ مثال دیں کہ وہاں پہ جیوری ٹرائل ہوتا ہے. ہم مخصوص حالات میں رہتے ہیں, ان حالات میں عدالت کا کام ہے کہ درخواست گزاروں کے حقوق جو ہے ان کا تحفظ کرے, یہ برطانیہ نہیں ہے. عطا اللہ صاحب نے کہا کہ یو کے میں ذمہ دار میڈیا ہے, وہ سیلف اکاؤنٹیبل ہے, اور وہ اس کے مطابق پھر ان کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں. ریما عمر صاحبہ نے کہا کہ میں ایک آخری پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں, اور اسی پہ ان کی سرزنش ہوئی جب وہ یہ کہتی ہیں کہ اس کورٹ کے معزز جج شوکت عزیز صدیقی نے راولپنڈی بار سے خطاب کیا, اور انہوں نے بھی کچھ الزامات لگائے ہیں, کئی الزامات لگائے. عطا اللہ صاحب نے کہا کہ اچھا آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ بیان ٹھیک ہے کہ اس عدالت کے ججز بشمول میرے
جو ہے وہ کسی کے انفلوئنس میں کام کرتے ہیں اور کسی کے کہنے پر فیصلے دیتے ہیں. اگر ایسا آپ سمجھتے ہیں تو آپ عدالت کو مطمئن کریں. اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ کیا بات کر رہی ہیں, یہ تو سب جوڈیس سے میٹر سپریم کورٹ میں, یہ بات ہو ہی نہیں سکتی یہاں پہ. عطا ملا صاحب نے کہا کہ یہ عدالت کسی سیاسی ایشو میں نہیں جائے گی. آپ سمجھتی ہیں کہ کسی کہنے پہ ہم فیصلے کرتے ہیں, بینچ بناتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. تو پھر چیف جسٹس نے کہا آپ پھر یہ بات کیسے, آپ یہ بات بھی بات کریں, بیٹھ جائیں پلیز. کہیں کہ ٹھیک ہے جو مطلب انہوں نے یہ تو نہیں کہا شوکت صدیقی نے, یا تو کہیں کہ بیانیہ ٹھیک ہے ورنہ یہ سپریم کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے اور آپ جو ہے وہ باقی آپ جو بھی لکھ کے دینا چاہتے ہیں لکھ دیں اور آپ بیٹھ جائیں پلیز. اور پھر اس طرح سے ان کو روسٹرم سے ہٹا دیا گیا اور ان کو بٹھا دیا گیا اور ان کو یہی کہا گیا کہ آپ تو پھر اس بیانیے کو انڈورس کر رہی ہیں جو اس عدالت کے خلاف بیانیہ بنایا جا رہا ہے, اس لیے آپ عدالتی معاون ہیں, پلیز بیٹھ جائیں. اس کے بعد لطیف آفریدی صاحب کے بارے میں کہا کہ ان کو 15 منٹ دیتے ہیں. انہوں نے لائٹر نوٹ پہ کہا کہ میں تو فرد جرم کے لیے تیار ہو کے آیا تھا, آپ تو 15 منٹ بھول گئے. لطیف آفریدی صاحب نے فردوس شیخ کیس کا حوالہ دیا, عمران خان کیس کا حوالہ دیا اور انہوں نے انصار عباسی صاحب کے حق میں دلائل دیے. رانا شمیم کے وکیل نے انہوں نے کہا جی کمال صافی ہیں, کم علمی ہو سکتی ہے, جلد بازی ہو سکتی ہے, جتنا میں ان کو جانتا ہوں بدنیتی نہیں ہو سکتی, لوگوں تک سچ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور رائٹ آف ایکسپریشن کی بات کی. عطا ملا صاحب نے کہا لطیف صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صحافی کو چھوڑ دیں, میرے موکل کو سزا دے دیں. تو وہ ہنس پڑے, انہوں نے کہا جی بالکل اس کے لیے میں تیار ہوں کیونکہ اس طبقے کو یعنی میڈیا کو فیس نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ سے ہم سب ایجوکیٹ ہو جائیں بشمول میرے کلائنٹ کے. انہوں نے کہا اچھا تو آپ کے کلائنٹ بھی ایجوکیٹ ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل, ایجوکیٹ ہونے کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. عطا ملا صاحب نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ یہاں پر ہم ختم کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ مستقبل میں عدالتوں کو انفلوئنس کرنے کا لائسنس دے دیا جائے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ میری اذان کے بعد بات کرتے ہیں جی. تو اٹارنی جنرل پاکستان نے کہا کہ میری سبمیشن بھی ہے, پرپوزل بھی ہے کہ رانا شمیم مرکزی اور اصل کردار ہیں, میڈیا تو جو ہے وہ ثانوی پارٹی ہے. اس سب کا ایک تناظر ہے, ایک بیانیہ بہت عرصے سے بنایا گیا ہے اور وہ بیانیہ جو ہے وہ مخصوص کیس کے لیے بنایا گیا ہے. بیانیہ لکھنے والے اس عدالت میں موجود نہیں ہیں اور بیانیہ لکھنے والا کردار ان سے بہت بڑا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جوڈیشل کنٹمپٹ ہوتی ہے, سول ہوتی ہے, کرمنل ہوتی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک یا غلط جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے اس میں ان کا ادارہ یعنی جنگ گروپ بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. انصار عباسی اور عامر غوری کی بات نہیں کر رہا بلکہ ان کے ادارے کی بات کر رہا ہوں, اور اس بیانیے کو پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی پسند ناپسند ہو سکتی ہے, اس سے میرا کوئی کنسرن نہیں ہے. وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو یہ پسند کر سکتے ہیں, ناپسند کر سکتے ہیں, کسی پولیٹیکل پارٹی کو کسی پولیٹیکل لیڈر کو پسند کر سکتے ہیں, لیکن زیر التوا کیسز میں اثر انداز نہ ہوں یہ. اور انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے لکھا رانا شمیم کا انکشاف, کیا انکشاف ہے؟ انہوں نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ وہ انکشاف ہے. انصار عباسی صاحب نے کہا ہے کہ بیان ہوتا تو میں نہ چھاپتا, جھوٹ ہوتا تو بھی نہ چھاپتا. بیان حلفی کی بات, انہوں نے کہا کہ یہ بات بیان حلفی کی نہیں ہے, بیانیے کی بات ہے. لوگوں کا عدلیہ پر اعتماد کم کرنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے, خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ پر. آج ایک اور بیان حلفی اگر ملے انصار عباسی صاحب کو تو اب شاید یہ زیادہ سوالات کریں. باقی سیکشن 18 والی بات سے اتفاق نہیں کرتا. ان کا ادارہ اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے کہ اس تاثر کو ختم کرے کہ وہ ایک مخصوص بیانیے کو پروموٹ نہیں کر رہے. انہوں نے کہا کہ میں عدالت کے بارے میں اس لیے کنسرن ہوں کہ عدالت پریس ریلیز جاری نہیں کر سکتی, ٹویٹ نہیں کر سکتی, بیان نہیں جاری کر سکتی, اور وکلا جو ہے وہ عدالت کے محافظ ہوتے ہیں. میں وکیل پہلے ہوں, بعد میں اٹارنی جنرل ہوں. ہم وکلا جو ہے وہ عدالتوں کے تحفظ میں ناکام ہو رہے ہیں, ہم ڈیفینڈ نہیں کر رہے, ورنہ نوبت یہاں تک نہ آتی. اگر یہ غلطی مان لیتے, معافی مانگ لیتے تو ان کی عزت میں اضافہ ہوتا. پھر عطا ملا صاحب نے کہا کہ چلیں اب ہم کوئی تاریخ رکھتے ہیں کیونکہ میر شکیل الرحمان صاحب ہیں نہیں, تو ساتھ ہی ہم تمام فریقین کو سوچنے کا وقت دیتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں بیانیہ یہ تھا کہ بینچ کوئی اور بناتا ہے, تو کیا اب ہم ان کی انکوائری شروع کر دیں جو بینچز میں بیٹھے ہوئے تھے؟ ثبوت ہیں تو لائیں. میں سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو اس وقت بینچ میں تھے کوئی ان کو کیا ایکسیس کر سکتا تھا, ان تک رسائی تھی؟ اگر کسی کے پاس ثبوت ہیں تو ثبوت لے کر آئیں. اور اس کے بعد ان بینچز میں بیٹھے تھے ان کے فیصلے ان کی غیر جانبداری کے گواہ ہیں, ثبوت دیتے ہیں. اٹارنی جنرل پاکستان نے کہا کہ سپریم کورٹ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں جسٹس شوکت صدیقی کا کیس جو ہے وہ چل رہا ہے اور وہ بھی ان کا بیان بھی اسی بیانیے کا ایک حصہ تھا. اور جو بھی اس کیس میں دلچسپی رکھتا ہے اس اگلی تاریخ پر ضرور آئیں, کیونکہ ان کا بیانیہ کولیپس کرے گا اور سب کو یہ نظر آ جائے گا. ادھر آئیں, حقائق سنیں, تاریخیں سنیں
پھر دیکھیں کیسے یہ بیانیہ ڈھیر ہوتا ہے. کوئی ایک, پھر عطا اللہ صاحب نے کہا کوئی ایک آرڈر دکھا دیں 2018 کے بعد جس سے اس بیانیے کو تقویت ملتی ہو. عامر غوری صاحب نے کہا کہ ہم نے کہا, وہ میں بتا چکا ہوں کہ ہم نے کہا کہ ان کے 3 فیملی ممبرز کو ہوا ہے. میڈیا پہ چل رہا ہے کہ میر شکیل الرحمان کو کووڈ ہوا ہے. میر شکیل الرحمان کو نہیں ہوا بلکہ ان کی فیملی ممبرز کو ہوا ہے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے لے لیتے ہیں ان کو, میر شکیل الرحمان کو. عطا اللہ صاحب نے کہا کہ نہیں, ان کو آنا پڑے گا. اس کے بعد افضل بٹ صاحب نے کہا کہ بدقسمتی سے پریکٹس بہت بری ہے, سب جوڈیس میٹرز کے اوپر بات ہوتی ہے. عطا اللہ صاحب نے کہا کہ بالکل یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, ہمارا بھی کچھ اس میں قصور ہے کہ ہم نے ایسی چیزوں کی حوصلہ افزائی کی ہے. افضل بٹ صاحب نے کہا کہ اگر پاکستان کی سب سے کریڈیبل عدالت سے ایسا کوئی فیصلہ آ جائے گا جو فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہوگا تو نیچے والی عدالتیں اپنی تشریح کریں گی اور رپورٹر کے لیے خبر دینا مشکل ہو جائے گا. عطا اللہ صاحب نے کہا کہ جو فرد جرم ہم عائد کریں گے اس میں ہم اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ وہ فرد جرم بذات خود اس چیز کا آئندہ جو ہے وہ اس امکان کو ختم کرے گی. یہ سماعت کا احوال ہے مکمل, لیکن اگلی ویڈیو میں ذرا بتاؤں گا آپ کو آج جو میرے لیے حیران کن چیزیں تھیں وہ عدالت میں کون کون سی ہوئی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا ہمیں ناصر ہو. اللہ حافظ.